بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ نے یوٹیوب پر بہت سارے بیان سنے ہوں گے، بہت سارے عمل سنے ہوں گے۔ ایک عمل امیر دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت و برکاتہ عالیہ خاص ایک عمل دعوت اسلامی میں بتاتے ہیں، جو عمل بہت جامع اور بہت پیارا عمل ہے گا۔ آپ بتاتے ہیں کہ ہر انسان کو یہ نیت کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ اس پر اللہ استقامت دے کہ میرے جس نے میرے حقوق تلف کیے اور آئندہ بھی کرے گا، حتیٰ کہ میرا اگر کوئی خون بھی کر دے، کوئی خون بھی کر دے تو بھی میں نے ایڈوانس میں اپنے تمام حقوق کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ اور جو کوئی یہ عمل کرے گا، کل بروز قیامت کے دن وہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیا بدلہ دیا۔ اب ہم نے یہ بات تو سنی کہ بھائی معاف کرنا اتنا بڑا عمل ہے گا کہ ہم نے ایڈوانس میں معاف کر دیا اور آئندہ کے لیے بھی معاف کیا اور اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اب اس میں کیا ہوگا کہ تمہارے پر آزمائش زیادہ آئے گی اگر یہ عمل میں تم آگے بڑھتے ہو کہ بھئی اب تمہارے کو کسی نے تکلیف پہنچائی تو فوراً تمہارے کو یاد آئے گا کہ میں نے تو ایڈوانس میں معاف کر دیا ہے کہ تو میں اس سے بدلہ نہیں لے سکتا ہوں، درگزر کرے گا، لیٹ کو کریں گے۔ تو آپ کو کیا، آپ کا نفس جو ہوگا نا، جو ہمارا دل ہے، وہ ہمارا دل بہت بے چین ہو جائے گا۔ تو ایسے ٹائم پہ کیا کرنا ہے کہ ہمارے کو کچھ واقعی خبر ہونے، جیسا کہ میں ایک واقعہ کہتا ہوں، آپ کو زیادہ خبر ہوں گے۔ جیسا کہ ایک بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے بتایا کہ فلاں بن فلاں نے آپ کو بہت برا بلا اور گالی دی، تو آپ نے بتایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے عدل سے کام لیا اور مجھے جہنم میں ڈال دیا تو اس نے تو مجھے کچھ بھی نہیں کہا، اسے تو اور مجھے برا بلا کہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے جنت عطا کی، تو پھر میرے کو کیا پرواہ اس کی گالی سے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو ایسے تھاٹس، ایسے واقعے جب دماغ میں لاؤ گے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، جب ہمارے کو غصہ آئے کسی کے اوپر یا کوئی ایسی بے جا بھی غصے بور آتے ہیں، تو وہ سارے غصے کے اوپر کنٹرول ہونا شروع ہوگا۔ اور جو معاف کرنے کا جس طرح میں نے بتایا آپ کو، اس میں ایک حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے گا کہ جب کبھی کسی بندے کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ فوراً صبر کرے، بعد میں نہیں، فوراً صبر کرے اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کا بدلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت دیے بغیر تھیرے گا نہیں، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت دیے بغیر تھیرے گا نہیں۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اب فوراً صبر کرنا کسے کہتے ہیں؟ دیکھو، جیسا کہ ہر ایک کے وہاں میت تو ہوئی ہوگی، یا ہر ایک کا دھندے میں نقصان تو ہوا ہوگا، یا کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ معاملے میں کچھ نہ کچھ ایسی آفت بلا پریشانی کچھ نہ کچھ آتی رہتی ہے، تو صبر بعد میں آ جاتا ہے، لیکن فوراً کرنے کی فضیلت کیوں ہے گی؟ جیسا میت کسی کو ہو جاتی ہے نا، تو جس کا پہلے دن کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، وہ دوسرے دن نہیں ہوتی ہے، تیسرے دن اور کم ہوتی ہے، 8 دن بعد نارمل ہو جاتا ہے۔ لیکن اب جو نارمل 8 دن بعد ہوا ہے نا، اسی نارمل کی پوزیشن جیسے اس انتقال ہوا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہ کے ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی رضا کے لیے میں وہ خاموش، اور اللہ کی چیز تھی، اللہ کی طرف لوٹ گئی۔ اسی طرح کسی نے ہمارے کو برا بلا بول دیا تو بھی ہمارے کو، ہم قادر ہے بولنے پر کہ ہم اس کو بول سکتے ہیں، لیکن ہم کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے تو معاف کر دیا اللہ کی رضا کے لیے، تو ہمارے کو کیا کرنا ہے، ہم کو درگزر کرنا ہے۔ اور یہ اب حدیث قدسی کو یاد کرو گے نہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ حدیث قدسی میں کہ ایسا شخص کہ جسے تکلیف پہنچی اور فوراً اس نے صبر کر لیا اور خاموش رہا، بدلہ لینے پہ قادر تھا لیکن خاموش رہا اللہ کی رضا کے لیے اور معاف کر دیا اسے، تو ایسے شخص کو جنت دیے بغیر تھے گا نہیں۔ تو سوچو کہ پوری زندگی کا اگر کوئی کسی کو معاف کر دے کہ میری زندگی میں جس نے میرے کو آج تک تکلیف دی اور آئندہ بھی جو دے گا، جو میری غیبت کرے، میری چگلی کرے، میرے کو گالی دے، میرے کو برا بلا کہے، حتیٰ کہ میرے کو مار دے، قتل کر دے میرا، تو بھی میری طرف سے میرا خون اسے معاف،
ہاں میرے بیوی بچے ماں باپ بھائی ان کا جو حق لگتا ہے وہ معاف کرے، وہ ان کی الگ میٹر، لیکن ہمارا عمل یہ ہو کہ میں نے اپنا خون بھی معاف کیا، تو انشاءاللہ ایسے عمل کا بدلہ وہ قیامت کے دن ایسا دیکھے گا، میرے لیے سنت فرماتے ہیں کہ بس وہ دیکھے گا کہ کیا بدلہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے معاف کرنا، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بہت بڑھیا بدلہ دے گا اس انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم۔